اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شمس شروع کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی کئی صورتوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ صورتوں کی شروعات کسی نہ کسی قسم سے یا قسموں سے کر رہا تھا، اور قسموں کا مطلب وہی تھا کسی بھی چیز کو گواہی کے طور پہ پیش کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک دعویٰ سامنے رکھتا ہے، ایک بات رکھتا ہے، اس بات کی دلیل کے طور پہ اس کو ثابت کرنے کی شکل میں اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو پیش کرتا ہے، تو گواہی کے طور پہ پیش کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کی قسم کھانا۔ جیسے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ کو گواہ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، اس بات کی گواہی میں ہم اللہ کو پیش کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس کو شارٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی قسم۔ تو یہاں قسمیں ہیں، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ یا اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلا، اور قسم ہے دن کی جب اس نے اس کو روشن کیا یا ظاہر کیا، اور قسم ہے رات کی جس نے اس کو ڈھانپ لیا۔ اب ان چاروں آیتوں کے اندر جو اصل چیز ہے وہ شمس ہے، وہ سورج ہے، اسی کے ضمن میں باقی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ اصل تو سورج کی قسم کھائی ہے کہ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، اور اس چاند کی قسم جو اس سورج کے پیچھے آتا ہے، اور اس دن کی قسم جو سورج کو ظاہر کر دیتا ہے، اور اس رات کی قسم جو سورج کو چھپا لیتی ہے۔ تو یہ باقی قسمیں جو تھیں اس اصل سورج کی قسم کے اندر تھیں۔ اس کے بعد جو قسم ہے وہ پھر الگ ہیں۔ آسمان کی قسم کھائیے، والسماء وما بناہا، کہ آسمان کی قسم وما بناہا، ما اصل میں واٹ کو کہتے ہیں، انگلش میں جو واٹ ہے، تو واٹ کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے اور جو بھی ہوتا ہے، تو اس ما کے الگ الگ ترجمے کیے گئے ہیں۔ کہیں پہ کیا گیا ہے کہ قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، بناہا مطلب اس کی بناوٹ، تو جس نے اس کو بنایا ہے تو یہ اللہ کی طرف چلی جاتی ہے بات۔ یہاں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اس کو بنایا گیا ہے، جیسا، تو جو اور جیسا یا جس نے، یہ اس کے مختلف معنی ہیں اس جگہ پہ۔ ہاں، اور یہ صرف ماننے کی بات نہیں ہے، جیسے ہم کئی بار کیا ہوتا ہے، ہم ایک آیت کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے، اس کے معنی کچھ اور جا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اس کے معنی یہاں پر یہ ہوں گے، لیکن یہاں یہ جو بات ہے جیسے کی جو بات ہے، یہ گرامر کی، اس کے گہرائی میں جا کے جو لوگ جانتے ہیں وہ، جیسے میں نے جو پڑھا تو مجھے اتنی تفصیل نہیں پتہ کہ ماں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں عربی کے اندر، جیسے اس میں لکھا ہے، انہوں نے اس کے نام بھی لکھے ہیں کہ یہ جو ماں ہے یہ مصدریہ ہے، تو انہوں نے اور تفصیل بھی لکھی ہے کہ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسمان اور آسمان میں جو کچھ بنا ہوا ہے اس کی بناوٹ کتنی اچھی ہے یا کتنی گہری ہے یا کتنی مضبوط ہے اور کتنے اہتمام سے بنایا گیا ہے، وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، تو اس کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی آسمان کو بنانے میں اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان کو بنانے کا جو اہتمام اللہ نے کیا ہے، اس اہتمام کو یہاں ظاہر کرنا وہ ہے، مقصد ہے۔ اچھا، ایک آیت پہلے آ چکی ہے، ایک کیفا کے ساتھ کیا کچھ اور ہے شاید، کیفا ستحت، یہ اور زمین کی قسم کھائی گئی ہے، اور جیسی کہ وہ بچھائی گئی ہے، جیسا ہوتا ہے، کیفا مطلب کیفا کے معنی جیسا، کیسا اور جیسا، والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور جیسی کہ وہ بچھائی گئی ہے، جیسی کہ وہ پھیلائی گئی ہے، ونفس وما سواہا، اور نفس کی قسم اور جیسا کہ اس کو سنوارا اور بنایا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے، جس دن اور رات کے آنے جانے کو، جس روشنی اور اندھیرے کو ہم بچپن سے آبزرو کرتے ہیں، اس کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم ان چیزوں پہ اور ان کے پیچھے جو میکانزم ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فزیکل قوانین کام کر رہے ہیں اور جتنی باریکی سے کام کر رہے ہیں، اور کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم دیوار اٹھائیں کسی بنیاد پر اور وہ دیوار بہت معمولی سی ٹیڑھی ہو، بہت معمولی سا فرق ہو، لیکن جیسے جیسے وہ اوپر اٹھتی جائے گی ویسے اوپر جانے کے بعد پتہ لگے گا کہ یہ نیچے سے ہلکی سی ٹیڑھی اٹھی تھی۔ تو جیسے جیسے کسی چیز کا اسکیل بڑھتا جاتا ہے تو اسکیل بڑھنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اس میں بہت ہلکا سا ایک کمی رہ گئی تھی بنیاد میں جو یہاں آ کے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے جو ڈاٹا انالیسز ہے، جو ڈاٹا سے لوگ جو ہیں وہ نتیجے نکالتے ہیں اور فور کاسٹنگ کرتے ہیں، بھوشیہ وانی کرتے ہیں ڈاٹا کو لے کے،
ان کو بہت سارا ڈاٹا چاہیے ہوتا ہے، اسی لیے چاہیے ہوتا ہے ہاں کہ اگر تھوڑا سا ڈاٹا ہے اس کے اندر کوئی ایفیکٹ ہے، کوئی پیٹرن ہے تو نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ تھوڑا ہے. جب اس کا اسکیل بہت زیادہ ہو جائے گا تب جا کے ہمیں دکھے گا کہ ہاں یہ پیٹرن نظر آئے گا. تو دنیا کب سے، یہ کائنات کب سے بنی ہوئی ہے، دن رات کا نکلنا، سورج کا چھپنا نکلنا، یہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں سال سے چل رہا ہے. تو اگر اس کی کیلکولیشن میں اگر معمولی سا بھی کہیں پہ کوئی فرق ہوتا تو اب تک آتے آتے تو سب ڈسٹرب ہو جاتا، سارا نظام ڈسٹرب ہو جاتا. تو اگر کوئی چیز اتنی بڑی اسکیل پہ بنائی گئی ہے اور اتنے اہتمام کے ساتھ بنائی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی تخلیق بے مقصد بھی کرتا ہے. یعنی انسان اگر کوئی بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے انویسٹمنٹ کے ساتھ اور بڑی مین پاور کے ساتھ اور بڑا ٹائم لگا کے کوئی چیز کریٹ کرے اور 10 سالوں میں جا کے وہ پروجیکٹ پورا ہو اور اس میں بہت سارے پیسے لگ چکے ہوں، تو اب اس سے پوچھا جائے کہ تم نے اس کا، اب وہ کہے کہ ہم نے تو اس کو بس ایسے ہی، مقصد کچھ نہیں تھا، بس ایسے ہی بنایا. تو وہ ایسا کبھی ہوتا نہیں دنیا میں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اگر کوئی چیز بنائی ہے یا قدرت نے جو چیز ہمیں دی ہے بنا کے، تو وہ اتنے اہتمام کے ساتھ بنی ہوئی ہے تو وہ بیکار بے مقصد تو ہوگی نہیں. اور پچھلی صورت کے اندر ہم اس بات کو اور گہرائی سے دیکھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو لے کے ہمیں یہ احساس دلایا تھا کہ تم اپنے آپ کو چلتا ہوا پاؤ گے. تم یہ دیکھو گے کہ آج پہلی تاریخ ہے، کل دوسری تاریخ ہے، پھر تیسری تاریخ ہے، پھر چوتھی تاریخ ہے، جو جفت اور طاق کی قسم کھائی گئی تھی کہ ایون اور آڈ ڈیز، اور مہینے کو آپ 10 راتوں کے حساب سے 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہو. مہینے کے پہلے 10 دن جو ہوتے ہیں وہ مہینہ چڑھاتے ہیں، پھر وہ مہینہ پیک پہ پہنچ جاتا ہے 10 دن، اس کے بعد مہینہ ختم ہونے لگتا ہے. اور اس کو اگر تم ویژولی دیکھنا چاہو تو چاند کو دیکھو کہ چاند پہلی رات کو کیسا ہوتا ہے، پھر بڑھتے مکمل ہو جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں تمہیں اس بات کا احساس دلائیں گی کہ ہم پوری کائنات اور انسان آہستہ آہستہ کھسک رہا ہے اور آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اگر کوئی چیز اتنی اہتمام کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے تو وہ کسی مقصد، کسی پوائنٹ تک تو جائے گی، کسی انجام تک تو پہنچے گی. تو بس اسی انجام کا یقین دلانے کی ساری محنت چل رہی ہے مکے میں. اور اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ اصل میں اسی نقطے کا یقین دلانے کے لیے ہے کہ ایک وقت آئے گا. تو سورج کی قسم کھائی کہ تم سورج کو دیکھو، سورج تمہیں گواہی دے گا اس بات کی، سورج گواہی دے گا، اس کی روشنی اور سورج سے جڑی ہوئی تمام چیزیں، جو چاند ہے جو اس کے پیچھے آتا ہے، جو دن ہے جو سورج کو ظاہر کر دیتا ہے، رات ہے جو سورج کو چھپا لیتی ہے. حالانکہ سورج دن لاتا ہے اور سورج کے نہ ہونے سے رات آتی ہے، لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے. جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ فلاسفیکل انداز میں کہی جاتی ہے. تو یہاں سائنس اصل میں مقصد نہیں ہے، فلاسفیکل کہی جا رہی ہے بات کہ دن نے سورج کو دکھا دیا، تو اصل میں تو سورج نے دن قائم کیا. تو اس طرح ایسا نہیں ہے کہ رات نے سورج کو ڈھانپ لیا، بلکہ سورج چھپ گیا تو اس لیے رات ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن یہ بس ایک انداز بیان ہے، ایک فلسفیانہ خوبصورت انداز بیان ہے. تو سورج کو دیکھو، اس کی روشنی کو دیکھو، اس کے پیچھے آنے والے چاند کو دیکھو، اس کے آنے کے بعد جو دن چمک اٹھتا ہے اس کو دیکھو، اس کے جانے سے جو رات چھا جاتی ہے اس کو دیکھو. اور آسمان کے اندر جتنی تخلیق ہے اور جیسے بنائی گئی ہے اس کو دیکھو. زمین کے اندر جو کچھ جس طرح اس کو بچھایا گیا ہے اس کو دیکھو. اور اس پوری بات کا جو کلائمیکس ہے وہ نفس ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج کو مرکز بنایا تھا بات چیت کا، قسموں کا، اور سورج سے ہی سب جڑا ہوا تھا، تو اب سب چیزوں کو لا کے جوڑ دیا نفس سے، انسان کے اپنے نفس. وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا. اور اسی طرح اب نفس کو دیکھو اور نفس کو جیسے سنوارا گیا ہے اس کو دیکھو. اور نفس کے اندر 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں. انسان کا نفس کی بات کریں تو ایک تو اس کا حیوانی وجود ہے جو بایولوجیکل ایگزسٹنس ہے، ایک اس کا عقلی وجود ہے جس کے اندر عقل ہے، اور ایک اس کا اخلاقی وجود ہے جسے ہم اس کے بیہیویئر سے اس کو جوڑ سکتے ہیں، اس کا جو مائنڈ ہے. اور انسان کی جو ذہنیت ہے، جو اس کا ذہن ہے، جو اس کا مائنڈ ہے، وہ اتنی گہری چیز ہے کہ اس کو باقاعدہ سمجھنے کے لیے آج ہم بڑے بڑے کتابیں پڑھ کے سمجھتے ہیں، جسے ہم سائیکولوجی بھی کہتے ہیں یا سائیکیٹری بھی کہتے ہیں، علم نفسیات کہتے ہیں. اور اس سے جڑے ہوئے جو اسپتال ہیں، جیسے دلی میں جو اسپتال ہے اس کا نام یہی ہے انسٹیٹیوٹ آف بیہیویئرل سائنسز. اب اس کا نام بدل گیا ہے انسٹیٹیوٹ آف ہیومن بیہیویئر اینڈ الائڈ سائنسز. پہلے تو بیہیویئرل سائنسز تھا، اب یہ کہا کہ ہیومن بیہیویئر کو سمجھنے والا وہ ادارہ جس میں انسان کی بیہیویئر کو، اس کے رویے کو سمجھا جائے گا
اور اس سے جڑی ہوئی الائڈ سائنسز، اس سے جڑی ہوئی تمام دوسرے علوم کو بھی احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ اتنی گہری فیلڈ ہو چکی ہے انسان کا ذہن. تو یہ بھی اس انسان کے نفس میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں جو تخلیق کیا ہے وہ بھی کوئی حادثاتی یا بہت معمولی سی تخلیق نہیں ہے. تمہارا ایک جسم بھی ہے، تمہارے اندر ایک عقل بھی ہے، اور ان دونوں کے علاوہ تمہارے اندر ایک ذہن، ایک سوچ، ایک مائنڈ اور ایک اخلاقی وجود بھی ہے. تو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، سواہا مطلب سوا کے کہتے ہیں سنوارنے کو، کہ تم نفس کو دیکھو کیسے بنایا گیا ہے اور اس کو کیسے سنورنے دیا گیا ہے، کیسے سنوارا گیا ہے. ہر چیز کا سنوارنا ٹائم لیتا ہے. مثال کے طور پہ انسان نے جب پہلی بار اسپیس میں سیٹلائٹ بھیجا تھا، تو اگر ہم آج اس کو دیکھیں تو اس کا وزن کچھ اور ہوگا، اس کا اسٹائل، ٹیکنیک، ٹیکنالوجی، اس کی صلاحیتیں سب مختلف ہوں گی. اب اتنے سالوں بعد آج جو بھیجا جا رہا ہے وہ بالکل ہی الگ ہے، اور آج سے 10-20 سال بعد وہ اور سنورا ہوا ہوگا، اور صلاحیت والا ہوگا. تو ہر چیز جب بنائی جاتی ہے تو بنا کے اس کے مختلف پہلوؤں کو سنوارا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے انتہا عروج تک پہنچ جائے. تو نفس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سنورنے کا موقع دیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اب آ رہی ہے اصل بات کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بس ہم نے اس کے اندر الہام کر دیا تھا، اس کے اندر ڈال دیا تھا اس کا فجور بھی اور اس کا تقوی بھی. فجور مانے فجور وہی لفظ ہے جو فجر، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، الگ ہونا. تو جب ہم خدا سے الگ ہو جاتے ہیں، یا خدا کے جو نظام اس نے بنایا ہے، جو ہمیں ریکمینڈ کیا ہے کہ اس طرح چلنا ہے، جب ہم اس فریم ورک سے الگ ہو جاتے ہیں تو اسے فجور کہتے ہیں. فاجر اندھیرے سے صبح کی طرف آنا. وہ بھی اسی لیے فجر کہلاتا ہے کہ وہ پو پھٹتی ہے، یعنی جو روشنی ہے، دن ہے، وہاں رات سے الگ ہونے کا وقت ہے. وہ حد سے پار، ہاں وہی کہ ہاں اس کو کراس کر جانا، اس سے الگ ہو جانا. فاجر کہتے ہیں ایسا کرنے والے کو. تو وہی لفظ یہاں پہ کہ انسان کے اندر فاجر ہونے یا فجور کا سینس، شعور ڈال دیا گیا ہے، اور تقوی کا شعور بھی ڈال دیا گیا ہے. یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے، یہ دین کی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری آیت ہے. جب بھی ہمیں دین یا شریعت کا کوئی حکم سمجھنا ہو تو ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس حکم کے پیچھے جائیں تاریخ میں، اور یہ سمجھیں کہ یہ حکم انیشیٹ کہاں سے ہوا تھا. کوئی حکم تو ایسا ہوتا ہے کہ رسول اس کو انیشیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی سے، اور اللہ تعالیٰ کے جو سمجھ ان کو دی ہوتی ہے اس سمجھ کو حاصل کر کے وہ کچھ حکم اگر نہ دیتے ہیں تو وہاں سے وہ انیشیٹ ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حکم جو ہے وہ اللہ کے کلام سے انیشیٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دیا ہوتا ہے کہ ایسا کرنا ہے تم. لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، جو اکثر احکامات ہیں، کہ وہ انیشیٹ نہ اللہ کی کتاب سے ہوتے ہیں نہ رسول کے حکم سے ہوتے ہیں، وہ اصل میں انسان کی اپنی فطرت سے ہوتے ہیں. ان چیزوں کا حکم اگر رسول دے رہا ہو یا کتاب دے رہی ہو، وہ اصل میں اس چیز کو انیشیٹ نہیں کر رہی، بلکہ اس چیز کی طرفداری کر رہی ہے کہ تمہارے اندر موجود ہے، تم جانتے ہو کیا کرنا چاہیے، ہم بھی یہی کر رہے ہیں، یہی کرنا چاہیے. تو اس اپروچ میں اور اس اپروچ میں فرق ہے. تو ہماری یہ اپروچ چونکہ ہوتی نہیں، اس لیے ہم سے ہر اچھا کام کرانے کے لیے ہمیں فتویٰ دکھانا ضروری ہوتا ہے کہ دیکھو جب تک ہم سے یہ نہیں کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی میں کوڑا پھینکنے کو منع کرا ہے، جب تک یہ چیز ہمارے سامنے نہیں آئے گی تب تک ہم اس کو اہمیت نہیں دیں گے. ہم جانتے ہوں گے یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کو دین میں ہم شامل ہونے دیں گے نہیں آسانی سے. یہ شامل کر لیں گے تو اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیں گے جتنی امپورٹنس ہم دین کے دوسرے حصوں کو دیتے ہیں. تو یہ اپروچ کا فرق ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر انسان کے اندر بنیادی طور پہ یہ شعور موجود ہے کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے. اللہ کی کتاب اور رسول کا جو کام ہے وہ اصل میں تذکیر ہے، یاد دہانی ہے. انسان کے اندر جو کچھ تھا وہ چونکہ اسے بھول گیا ہے یا اسے ڈسکور کرنا رہ گیا، اس کو تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، یا جس سماج میں وہ پیدا ہوا اس سماج میں اتنا زیادہ نیگیٹو اپروچز تھیں اور عملیات تھے کہ اس کو دیکھ کے اس نے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیا، تو اندر کا اس کو دبا رہ گیا. تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے اندر فجور اور تقوی کی بنیاد موجود ہے. قد افلح من زکاها، تو کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اس کو اور سنوارا، یعنی اس شعور کو جو فجور اور تقوی کا شعور انسان کے اندر موجود ہے، اس نے اسے ڈسکور کیا، اس کو اہمیت دی اور اس کو بولنے کا موقع دیا، اندر سے اسے پروان چڑھایا. وقد خواب من دساہا، اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو دسا کہتے ہیں زمین میں گاڑ دینا، یعنی اس نے اپنی اس آواز کو، اپنے اس شعور کو یا تو
آنے ہی نہیں دیا باہر, کھوجا ہی نہیں, اس طرف اپروچ ہی نہیں گئی. یا اگر کبھی کبھی اس کو محسوس ہونے لگا کہ وہ اس کا نفس اس کو بتا رہا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو اس نے اس کو دبایا, دسا کہتے ہیں گاڑ دینے کو, زمین میں اس کو دفن کر دیا, اسے بولنے نہیں دیا. اچھا, ایسی ہی بات کہی گئی تھی پچھلی صورت کے اندر آیت نمبر 10 میں, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اور ہم نے اس کو نجدین دکھائے تھے. نجد ایک سنگولر ہے, نجدین پلیورل ہے, راستے دکھائے تھے. اب جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے یہ دیکھا کہ راستے کے لیے قرآن اور کیا لفظ استعمال کرتا ہے, کیونکہ ایک کتاب ہے مترادفات القرآن, مترادف کہتے ہیں سینونیمز, تو قرآن میں استعمال ہونے والے الفاظ کے سینونیمز جو قرآن نے ہی استعمال کرے ہوں, تو وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اس کو پڑھو تو بڑا اچھا اس میں چیزیں ملتی ہیں. تو جب نجدین راستوں کو کہتے ہیں تو میں نے پھر راستے ڈھونڈے اس کے اندر, تو یہ پتہ لگا راستے جو ہیں وہ راستے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 8 الفاظ استعمال کرے ہیں قرآن میں. اس میں طریق بھی ہے, اس میں صراط المستقیم بھی ہے, صراط, اس میں سبیل بھی ہے, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, اس میں نجدین بھی ہے, اس میں اور بھی ہیں. اب جیسے طریق کا لفظ ہے بہت, اس کا مطلب لکھا تھا کہ طریق جو ہے ہر طرح کے راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے. صراط جو لفظ ہے, صراط مستقیم میں جو صراط ہے, صراط اصل میں ایک ایسی پگڈنڈی اور ایسے مشکل راستے کو کہتے ہیں جہاں بہت دھیان سے چلنا پڑے اور باہر خطرے بہت ہوں. تو جیسے ہم پل صراط کو پل صراط اسی لیے کہتے ہیں, تو ایسا راستہ کو صراط کہتے ہیں. سبیل کہتے ہیں ایک ایسا راستہ جس پہ چلنا آسان ہو اور اس پہ بہت لوگ چلتے ہوں, ایک ایسا چوڑا راستہ جس پہ بہت لوگ چلتے ہوں. ایک لفظ ہے فج, وہ بھی راستے کو کہتے ہیں. وہ ایک آیت ہے, اس میں کہا گیا اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم خانہ کعبہ تعمیر کرو اور لوگوں میں اعلان کر دو, اور وہ دور دور سے اونٹوں پہ بیٹھ کے راستوں سے آئیں گے. اب وہ راستوں کے لیے وہاں پہ نہ طریق کا لفظ ہے, نہ صراط کا لفظ ہے, نہ سبیل کا لفظ ہے, فج کا لفظ ہے. فج کا مطلب وہ راستہ ہوتا ہے جو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہو. تو ہر لفظ قرآن نے بہت دیکھ بھال کے استعمال کرا ہے, اور استعمال کرنے سے ہی معنی اس کے کچھ میسج سمجھ میں آ جاتا ہے. جیسے اونٹ کے لیے وہاں کہا کہ اونٹ پہ چل کے آئیں گے, تو اونٹ کے لیے نہ جمل استعمال کرا, نہ ایبل استعمال کرا, ضمائر استعمال کرا. ضمائر کہتے ہیں ایسے اونٹوں کو جو بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے دبلے ہو گئے. ان 2 الفاظ سے پتہ لگ گیا کہ دور دور سے لوگ آنے کے لیے کہا گیا ہے, اور وادیوں سے گزرتے ہوئے, گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے راستوں سے آ کے خانہ کعبہ. کہیں ایسا نہ ہونا کوئی کہتے کہ یہ تو خانہ کعبہ کی بات ہی نہیں ہو رہی, مکے کو اس سے ریلیونس کے لیے جوڑا گیا ہے کہ تو نجد بھی راستے کو کہتے ہیں, نجد ایسے راستے کو کہتے ہیں. اب اس میں اور زیادہ انٹرسٹنگ بات آئے گی سامنے. نجد ایسے راستے کو کہتے ہیں جو یا تو گھاٹی میں ہو, پہاڑ پہ ہو, یعنی جو راستہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہو یا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو, یعنی بلندی کی طرف جانے والا راستہ اور بلندی سے نیچے کی طرف آنے والا راستہ, اسے نجد کہتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں پہاڑی نہیں کہیں گے اس کو, بلندی پہ دھیان دیں کیونکہ وہاں سے سمجھ میں آئے گی بات. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے انسان کو راستے دکھائے, یعنی ایسا راستہ بھی دکھایا جو اسے بلندی کی طرف یعنی رب کی طرف لے جائے گا, اور ایسا راستہ بھی دکھایا جو اس کو پستی کی طرف لے جائے گا. تو یہاں نجدین لفظ استعمال کرنا ہی مناسب ہے. تو یہ انتخاب ہے قرآن کے الفاظ کا. تو وہاں یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم نے, اب یہ وہی ہے نا وہ سورہ 3 کہ ہم نے انسان کو آسن تقویم پہ پیدا کیا, پھر ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم نے اس کو رد کیا, گرایا, گرنے دیا, اسفل نیچے سے بھی نیچے گرنے دیا. تو وہ راستہ وہی ہے, نیچے جانے والا راستہ, اوپر جانے والا راستہ. تو انسان کو ہم نے نجدین سکھائے ہیں, دیے ہیں. اسی بات کو یہاں پھیلا کے بتایا گیا کہ ہم نے اس کے اندر فجور اور تقوی کا شعور دیا ہے. قد افلح من زکاہا, تو کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کا تزکیہ کیا, اس کو سنوارا. وقد خاب من دساہا, اور برباد ہو گیا وہ جس نے اس کو گاڑ دیا, دبا دیا, بولنے نہ دیا. کذبت ثمود بطغواہا. اب یہاں تک بات ہو رہی تھی, ایک پڑھنے والے کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مجھ سے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, ایک انسان, اے انسان تجھے میں نہیں کیا, تجھے. اب چونکہ کشمکش اس وقت قوم کے درمیان بھی آ گئی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قوم کا معاملہ, تو یہاں قوم کا ذکر بھی کر دیا کہ وہی رویہ جو ایک انسان کو برباد کرتا ہے وہ پوری قوم کو برباد کرتا ہے. وقد خواب من دسا کذبت ثمود بطغواہا, تو سمود نے بھی جھٹلایا تھا اپنی سرکشی کی وجہ سے. اذ انبعث اشقاہا, پھر جب بپھر کر اٹھا ان کا سب سے بڑا بدبخت شخص. اشقاہا یعنی ان میں سے سب سے زیادہ برا شخص جب ابھرا, اٹھا.
فقال لهم رسول اللہ، تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. یہاں پر اشارے، پورے واقعہ تو بتانا نہیں ہے، سب جانتے تھے اس ٹائم بھی، تو بس اشارہ کہ دیکھو اللہ کی اونٹنی کا واقعہ. ایک رسول ان میں اٹھا، اس نے کہا کہ دیکھو اونٹنی کا معاملہ دھیان رکھنا، اللہ کی اونٹنی ہے یہ، وسقیاها، اور اس اونٹنی کے پینے کی جگہ کا خیال رکھنا. فکذبوہ فعقروها، مگر جھٹلایا انہوں نے اللہ کے رسول کو اور ہلاک کر دیا اونٹنی کو. فدمدم علیہم، آخرکار تباہ و بربادی نازل کر دی ان پر، علیہم ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا، سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا. اب یہ وہی لفظ ہے جو یہاں نفس وما سواہا میں آیا، فما سواہا میں آیا. سواہا سنوارنے کو کہتے ہیں، اور سواہا ہی ختم کرنے کو بھی کہتے ہیں. اصل میں جو عربی کے الفاظ ہوتے ہیں یا کوئی بھی کسی بھی زبان کے لفظ ہوتا ہے، اس کے پیچھے جب کسی چیز کو سنوارا جاتا ہے، ہمارے سامنے لیکن یہاں پہ میرا خیال ہے میننگ وہی نکل رہا ہے، مطلب ایسا کر کے سب صحیح کر دیا. ہاں نہیں، سواہا کا مطلب ترجمہ جو یہاں کیا ہے برابر کر دیا. یعنی اگر یہاں پہ کوئی آپ کے سامنے مٹی پڑی ہو تو آپ اسے اگر صحیح کرنا چاہیں تو آپ برابر کریں گے، تو آپ برابر کرنا، اب یہی کام آپ کسی بستی کے ساتھ کر دیں، برابر کر دیا. تو لفظ وہی ہوتا ہے، وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے. ہاں، تو بذنبہم فسواہا، تو ہم سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا. ولا یخاف عقباہا، اور نہیں کوئی خوف اسے اس کے برے نتیجے کا. یعنی اللہ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھے عاجز نہیں کر سکتے، اور میں کسی کو برباد کر دوں تو پھر کوئی مجھ سے اسے آ کے مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ ایسا کیوں کیا. کوئی بدلے کی کوئی شکل نہیں کہ بدلہ لیا جائے گا. ہاں، کوئی انسان غصے میں کچھ بھی کر دے اور پھر نتیجہ بھگتے، اللہ کہتا ہے کہ ہمارے معاملہ ایسا ہے ہی نہیں، ہم نے جو کر دیا پھر ہمارے سامنے کون بولے گا. صدق اللہ. اگر ونفسنگ سے بھی شروع ہو جاتی وہیں سے ہی سارا کانٹیکسٹ مل جاتا ہے اس کا، ونفسنگ وما سواہا سے. اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہم تو عربی اتنی عربی نہیں جانتے جتنی عربی، اور یہ تو بہت کلاسیکل اور اس زمانے کی فصیح عربی ہے اور ان کا انداز ہے، تو یہ تو ہم چھیڑ ہی نہیں سکتے ایشو. نہیں، میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ جو ریلیشنز ہے شمس وضحیٰ سے لے کے یہاں تک، یہ تو اللہ تعالیٰ نہیں، اصل میں ہم کوئی کتاب لکھیں گے تو اس کا طریقہ الگ ہوگا نا. ہم ڈسکرپٹیو مینر میں لکھتے ہیں، یہ کتاب ہی کچھ اور ہے. یہ بنیاد سے لیتے ہوئے چلا رہا ہے. یعنی ہم پہلی چیز، ہمارے ہاں ایک فلو آف آئیڈیا ہوتا ہے. جب کوئی ایسے لکھنا سکھاتے ہیں تو یہ سکھاتے ہیں نا کہ ایک تمہید، یعنی تمہید ہوتی ہے، ایک اختتام ہوتا ہے، بیچ میں پیراگرافس ہوتے ہیں، ہر پیراگراف میں آئیڈیا جو ہے ڈیولپ ہوتا جاتا ہے. وہ اسے فالو نہیں کرتا قرآن. نہ قرآن کیا، اس زمانے کی کوئی تقریر فالو نہیں کرتی تھی. اور جیسا کہ پچھلی بار بات ہوئی تھی کہ وہ تو اس بات کو بڑا انسلٹنگ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی چیز انڈرسٹوڈ ہے تو آپ اسے بتا رہے ہو. اس لیے حذف کی مثالیں بہت ہیں قرآن میں کہ ہمارے حساب سے یہاں پہ یہ بات لکھی ہونی چاہیے تھی، وہ غائب ہے. وہ غائب اس وجہ سے ہے کہ اس وقت کا ہر سننے والا جانتا تھا کہ وہاں آگے بات کیا ہے، اور تو انہیں اگر وہ بات بتا دو تو انسلٹ ہو جاتی تھی، یا انہیں اگر کوئی بات بہت سلیس انداز میں اور بہت زیادہ پھیلا کے بتاؤ تو برا مان جاتے تھے. تو ہمیں جاہل سمجھ رہے ہیں، مطلب ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہے. ہاں، کسی انٹلیکچوئل سے بھی ہم بات کر کے بہت چیز سمجھاؤ تو وہ بڑا عجیب بھی اس میں لیتا ہے کہ ہم یہ سمجھا رہا ہے کہ ہم یہ نہیں پتا ہوگا. ہاں، اب جیسے بہت ساری سی ایم ای ہوتی ہیں، کنٹینیو میڈیکل ایجوکیشن، جو ایسی چھوٹے موٹے سیمینارز ہوتے ہیں، کمپنیز کراتی ہیں کہ جی کارڈیولوجسٹ کو، سرجن کو بلا لیا اور ایک ڈیسیز پہ ڈاکٹرز کو بلا کے ایک ٹاک رکھ دی. میں بہت ساروں میں نہیں جاتا کیونکہ وہاں بیٹھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں بالکل بچہ سمجھ رہے ہیں. مطلب نہ ٹرمینالوجی میں بات کرتے، وہ ٹرمز تک استعمال نہیں کرتے، میڈیکل ٹرمز. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک جنرل پریکٹیشنر کو، کسی کو بلا رکھا ہے، تو ان کو ایسے سمجھاتے ہیں جیسے بالکل عام پبلک کو، تو وہ انسلٹنگ محسوس ہوتا ہے، تو میں جاتا ہی نہیں. تو یہ ہمارے اندر اتنا ہے تو ان عربوں کے اندر، عرب کے معاملے میں کتنا ہوگا، زبان کے معاملے میں.